السلام علیکم لسنرز. ناول نیم تیری گلیوں میں بائی فروا خالد. ایپیسوڈ 4. ہر شام منہا کو اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا جس کے بارے میں اس کے چند ہی فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. ہر شام نے منہا کو بلیک چادر میں لپیٹ کر کندھے پر ڈال رکھا تھا. مین ڈور لاک کرتے وہ ایک روم کی جانب بڑھا تھا. بیڈ پر منہا کو لیٹا کر وہ جیسے ہی پلٹنے لگا اچانک اس کی نظر منہا کی گلابی کلائیوں پر پڑی تھی جو رسیوں کی وجہ سے بری طرح چھل چکی تھی. کلائیوں سے ہوتے ہر شام کی نظر منہا کے چہرے کی جانب اٹھی تھی. گھنی خمدار سیاہ پلکیں اس کی بند آنکھوں پر سایہ کیے ہوئے تھی. چھوٹی سی ٹھنڈ سے لال ہوتی ستواں ناک، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ جن کی نرماہٹ کا احساس دیکھنے سے ہی ہو رہا تھا. پھولے پھولے گلابی رخسار اس کے حسین چہرے کو مزید دلکش بنا رہے تھے. اور ایک چیز جس نے اس کی حسن کو مزید چار چاند لگا دیے تھے وہ تھا منہا کی تھوڑی پر موجود چھوٹا سا ننا منا گڑا. حشام کی نظر بھی بلا ارادہ وہاں اٹک کر رہ گئی تھی، مگر فوراً ہی خود کو سرزش کرتے حشام نے الماری کی جانب بڑھتے وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا. بیڈ کے قریب چیئر رکھتے وہ منہا کے پاس آ بیٹھا تھا اور اس کی کلائی تھام کر زخم صاف کرنے لگا تھا. اس دوران حشام نے ایک نظر بھی منہا کی جانب نہیں دیکھا تھا. اس نے ایک ہاتھ سے منہا کی کلائی تھامی ہوئی تھی اور حیران بھی ہو رہا تھا کہ کسی کی جلد اتنی سافٹ کیسے ہو سکتی ہے. حشام نے بہت ہی نرم ہاتھوں سے اسے پکڑا ہوا تھا کہ کہیں زور سے پکڑنے پر بھی نشان نہ پڑ جائیں. دونوں کلائیوں پر پٹی باندھ کر اس نے منہا کے اوپر کمبل پھیلا دیا تھا اور گھڑی کی جانب دیکھا تھا. اس کام میں اس کے پورے 10 منٹ ضائع ہو چکے تھے جو اس کے لیے بہت قیمتی تھے. وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا کہ اتنی کیئر کیوں کر رہا ہے وہ اس کی، مگر پھر انسانیت کے احساس کے تحت یہ سب کرنے کا خود کو ریزن دیتے وہ ریلیکس ہوا تھا. اچھے سے ڈور لاک کرتے وہ وہاں سے نکل آیا تھا. اسے بہت ارجنٹ کام تھا. وہ منہا کے ہوش میں آنے کا ویٹ بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا. ڈرائیونگ کرتے بھی اس کا دماغ منہا کی جانب بھٹک رہا تھا کہ آخر وہ اس لڑکی کو کب تک پروٹیکٹ کرے گا جس کے آگے کی زندگی بہت زیادہ ٹف ہونے والی تھی، جس کا بہت سے درندے گھات لگائے اس کے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بیٹھے تھے. منہا نے کسمداتے آنکھیں کھول دی تھی. اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. ایک ہاتھ سے سر کو مسلتی وہ اٹھ بیٹھی، لیکن انجان جگہ دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا تھا. وہ بھاگ کر کمبل ہٹاتی دروازے کی جانب بڑھی جسے کھلا پا کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. کمرے سے نکل کر آگے بڑا اس کا لاؤنج تھا. منہا بھاگتے قدموں سے اسے عبور کرتی مین ڈور کی جانب بڑھی تھی. وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی لیکن مین ڈور لاک دیکھ اس کا سارا جوش ہوا ہوا تھا. ہمت نہ ہارتے اس نے تمام رومز کی کھڑکیاں بھی چیک کی تھی مگر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پا کر منہا روتے ہوئے فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی. پچھلے کچھ گھنٹوں میں گزرے واقعات ایک فلم کی طرح اس کی ذہن کے پردے پر چلنے لگے تھے. منہا کو یاد آیا تھا کہ آخری بار اس نے اپنے پاس جس نقاب پوش کو دیکھا تھا وہ تو وہی پولیس والا تھا جس سے منہا کی پچھلے دنوں 2-3 بار تو ملاقات ہو ہی چکی تھی. تو کیا مجھے اس نے کڈنیپ کیا ہے؟ مگر وہ مجھے کڈنیپ کیوں کرے گا؟ اس کی مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ اور وہ تو ہے بھی ایک پولیس والا. یا اللہ میری یہاں سے نکلنے میں مدد کریں. پاپا جانی کہاں ہیں آپ کی بیٹی مشکل میں ہے. آپ کیوں نہیں پہنچتے؟ پلیز پاپا جانی جلدی آ جائیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں. پتہ نہیں وہ شخص مجھے یہاں کیوں لایا ہے، کیا دشمنی ہے اس کی مجھ سے، کیا کرنا چاہتا ہے وہ. منہا مسلسل آنسو بہانے میں مصروف تھی جب اس کی نظر اپنی دونوں کلائیوں پر بندھی پٹی پر پڑی تھی. ایک پل کے لیے تو وہ حیران ہو گئی تھی. یہ اتنی عنایت کس نے کی مجھ پر؟ کہیں وہ شخص میرے قریب تو نہیں آیا؟ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ منہا اپنی ٹانگیں سینے سے لگائے گھٹنوں کے گرد بازو کا حصار بنا کر خود میں سمٹتی مزید خوفزدہ ہوئی تھی. اسے یاد تھا جب وہ رسیوں سے باندھی ہوئی تھی تو اس کی کلائیاں بری طرح چھل گئی تھی. تو پھر اس کا کوئی دشمن تو اس کے زخموں پر مرہم نہیں رکھے گا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہر شام کے اس میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ اسے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 12 بج گئے تھے. وہ گھر کی جانب نکل آیا تھا لیکن اچانک منہا کا خیال آتے ہی اس نے گاڑی اپنی فلیٹ کی جانب موڑ دی تھی. اوہ شٹ، اس لڑکی کے بارے میں تو بھول ہی گیا میں. کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ ہوش میں تو آ چکی ہوگی. حشام تیز ڈرائیونگ کرتا اپنے فلیٹ تک آ پہنچا تھا. فلیٹ
फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही शाम को हर तरफ अंधेरा छाया हुआ नजर आया था। हशाम लाइट ऑन करता अंदर रूम की जाने बढ़ा था जहां वो मिन्हा को छोड़कर गया था। बेड बिल्कुल खाली देखकर हशाम को तशवीश हुई थी, लेकिन कमरे के एक कोने में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे वजूद पर नजर पड़ते ही वो रिलैक्स होते उसकी जाने पड़ा। हशाम को वो सुकर सिमट कर घुटनों में सर दिए बिल्कुल बेसुध लगी थी। एक दो आवाजों पर रिस्पॉन्स ना पाकर हशाम ने उसके पास बैठते होले से उसका बाजू हिलाया था, जिस पर मिन्हा फौरन नींद से बेदार हुई थी। एक पल के लिए अजनबी नजरों से हशाम को देखने के बाद मिन्हा आंखों में खौफ भरे फुर्ती से अपनी जगह से उठती दूर जा खड़ी हुई थी। हशाम को उसकी नजर में अपने लिए ये खौफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आपने क्यों किडनैप किया मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मिन्हा दीवार के साथ लगकर खड़ी डरी और खौफजदा सी आंखों में आंसू लिए हशाम से मुखातिब थी। व्हाट? मैंने तुम्हें किडनैप किया है? अमेजिंग। यहाँ मुहाफिज को ही लुटेरा समझा जा रहा है। हशाम भी अपनी जगह से उठ गया था। तो आपने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा हुआ है? और प्लीज आप मेरे करीब मत आए। हशाम जो उसे समझाने के लिए चंद कदम आगे बढ़ा था, मिन्हा की बात पर उसका दिमाग अच्छा खासा घूम गया था। एक तो वो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, ऊपर से यही उसे गलत भी बोल रही थी। तुम एक दिन में यहाँ कैद होकर अपने हवास तो नहीं खो बैठी? हाँ, मैंने ही किया है तुम्हें किडनैप, और अब सोच लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हशाम मिन्हा की हिरनी जैसी डरी सहमी आंखों में झांकता उसके करीब आ गया था, जिस पर मिन्हा का खौफ मजीद बढ़ गया था। आप दूर रहें मुझसे, आपको शर्म भी नहीं आती एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी हरकत करते हुए। मिन्हा ने उसके दोनों कंधों पर दबाव डालते खुद से दूर करना चाहा था। उसके अल्फाज और हरकत से मजीद तैश में आते हशाम ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़कर दीवार से लगा दी थी। अच्छा, तो क्या नाजिबा हरकत की है मैंने तुम्हारे साथ जो मुझे शर्म आनी चाहिए? मिन्हा बोलना कुछ चाहती थी और बोल कुछ रही थी। हमेशा इस पुलिस वाले के सामना होते ही वो उल्टा सीधा बोलती थी। अभी भी यही हो रहा था। बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं प्रोटेक्ट किया है। जब तक तुम इस फ्लैट के अंदर हो बिल्कुल महफूज हो। इससे बाहर एक भी कदम निकाला तो तुम्हारी ताक में बैठे दरिंदे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाने के बजाय मेरी एहसानमंद हो कि तुम्हें उन किडनैपर्स के चुंगल से बचा कर लाया हूं। हशाम ने गुस्से से कहते मिन्हा के आगे बात पूरी क्लियर की। हशाम का चेहरा मिन्हा के चेहरे के बहुत करीब था। उसकी दोनों कलाइयां पकड़कर दीवार के साथ लगाए हशाम तकरीबन उसके ऊपर झुका हुआ था। तभी दर्द के एहसास से मिन्हा की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो भी इसकी कश्मकश में थी कि अगर ये शख्स वाकई उसका मुहाफिज है तो उसे घर क्यों नहीं लेकर गया, यहाँ क्यों ले आया, और उसके बाबा को क्यों नहीं लाया उसके पास? Why are you crying? हशाम मिन्हा की आंखों में आंसू देखकर कुछ ढीला पड़ा था। ये मासूम लड़की तो कुछ ज्यादा ही नाजुक थी। जरा सा तेज लहजा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। हशाम के सवाल पर मिन्हा ने अपनी दुखती कलाइयों की जानिब देखा था, जिसका ख्याल आते ही हशाम ने फौरन उन्हें आजाद कर दिया था। अगर बाकी के इल्जामात तुमने बात के लिए रख लिए हैं तो बाहर आकर खाना खा लो बिना किसी नखरे के। कल से तुम भूखी हो इसलिए इनकार करके अपना मजीद नुकसान मत करना। मैं इसके बाद खाने के लिए नहीं कहूंगा। हशाम उसे सख्त लहजे में वार्न करता बाहर निकल गया था। मिन्हा ने रोती आंखों से दरवाजे की जानिब देखा था जहां से अभी वो गया था। कितना बेमुरवत और अजीब इंसान है ये। सीधी तरह बात करने के बजाय पहेलियां बुझवा रहा है। या अल्लाह, मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल दे। मैं इस क्रूर इंसान के साथ नहीं रह सकती। मिन्हा दिल ही दिल में हशाम की खूबियां गिनवाते यहाँ से निकलने की दुआ करते बोली। वो हशाम की बात सुनकर किसी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी, मगर यहाँ मौजूदगी और पुरतपिश नजरें घबराई हुई भी बहुत थी। डाइनिंग टेबल के करीब पहुंचकर मिन्हा की नजर हशाम पर पड़ी थी, जो शायद बाहर से ही खाना लेकर आया था और बिरयानी अपनी प्लेट में डाले मजे से खाने में मसरूफ था। मिन्हा को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो भूख की बहुत कच्ची थी, इसलिए आराम से वो बाहर आ गई थी, मगर सामने बिरयानी देखकर उसकी सारी भूख उड़ गई थी। मिन्हा शायद दुनिया की ऐसी मखलूक में से थी जिसको बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसको देखने से पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा और ना ही ये खुद उठकर पेट में जाएगी। आगे बढ़कर खुद ही खाना पड़ेगा इसे। मिन्हा को कितनी ही देर एक जगह पर जमा देख हशाम ने उसे टोका था। लगता है इस बंदे ने बिना तंज के बात करना सीखा ही नहीं है। मिन्हा एक नजर दोबारा खाने में मसरूफ हशाम को घूरते चेयर पर बैठी थी।
حشام کھانا کھا چکا تھا جب اس کی نظر چمچ میں 4 سے 5 دانے چاول کے رکھ کر منہ میں لے جاتے اس پر پڑی۔ اس کی پلیٹ میں تھوڑی سی مقدار میں بریانی موجود تھی جس کے ساتھ کب سے وہ یہی شغل فرما رہی تھی۔ حشام اپنی فیوریٹ ڈش کے ساتھ اتنی بے حرمتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے آگے ہو کر حشام نے 2 چمچ بھر کر بریانی کی منہا کی پلیٹ میں ڈال دی تھی۔ منہا جو پہلے ہی بریانی ختم کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، حشام کی اس حرکت پر ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں، اسے کھانے کے لیے لایا ہوں، جلدی سے اسے ختم کرو شاباش، جب تک یہ پلیٹ خالی نہیں ہوگی نہ تم یہاں سے ہلو گی نہ میں۔ شام مزے سے کرسی سے ٹیک لگاتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ منہا چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھنے کے بعد بمشکل کھانے لگی تھی۔ حشام کی نظر اس دھان پان سی لڑکی پر تھی جو کل سے بھوکا ہونے کے باوجود ابھی بھی کھانے سے انکاری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تیر رہی تھی جس کا ریزن سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ وہ ایک بار پھر منہا کے دلکش نکوش میں کھو رہا تھا۔ منہا نے کچھ اسپونز کے بعد ہار مان لی تھی کہ وہ مزید نہیں کھا سکتی۔ اس کی کلائیوں میں درد ہو رہا تھا۔ اتنی بریانی کھانا اس کی ہمت سے کہیں زیادہ تھا، جس پر بنا مزید فورس کیے کال آ جانے کی وجہ سے حشام وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حشام کو کمرے کی جانب جاتا دیکھ منہا کی نظر مین ڈور کی طرف گئی تھی اور ایک خیال کے تحت خوش ہوتے وہ جلدی سے اس جانب بڑھ گئی تھی۔ مین ڈور کھلا دیکھ منہا کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے وہاں سے نکلنا چاہا تھا جب پیچھے سے دروازے پر زور اور دباؤ ڈالتے حشام نے منہا کو کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ڈور لاک کر دیا تھا۔ اپنے پکڑے جانے اور حشام کی آنکھوں میں غصہ دیکھ منہا نظر جھکا گئی تھی۔ جب میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہاں سے نکلنا تمہارے لیے کتنے خطرے کی بات ہے، پھر یہ حرکت کرنے کی وجہ؟ تم واقعی اتنی بیوقوف ہو یا صرف میرے سامنے شو کرتی ہو؟ حشام اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی پوری کوشش تھی حشام کو غصہ دلوانے کی۔ میں بالکل بھی بیوقوف نہیں ہوں، اس لیے آپ کی جھوٹی باتوں میں بھی نہیں آ رہی۔ مجھے یہاں اس طرح آپ کے ساتھ اکیلا نہیں رہنا اور نہ ہی مجھے آپ کی کسی بات پر ٹرسٹ ہے۔ اگر میں واقعی خطرے میں ہوتی تو میرے پاپا جانی مجھ تک ضرور پہنچ جاتے۔ منہا آخر کا خود میں ہمت پیدا کرتی کب سے دماغ میں چلتی بات بول گئی تھی۔ تو محترمہ منہا شہباز صاحبہ، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی غیر لڑکی کو اس طرح اپنے پاس رکھنے کا، لیکن میں تمہاری طرح بیوقوف بالکل بھی نہیں ہوں کہ جذباتی ہو کر کچھ بھی بول اور کر دوں۔ اور جہاں تک رہی بات تمہارے باپ کی، تو کیا پتا تمہارے اس طرح یہاں ہونے کا ریزن بھی وہی ہو۔ حشام چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ سے جائے بولا، میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تم مجھ پر ٹرسٹ کرو کیونکہ تم میری نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں تمہیں 1 منٹ بھی یہاں نہ رکھتا، لیکن افسوس میں اتنا بے حس بھی نہیں ہوں۔ اینی ویز میں ہی اس بات میں غلط ہوں کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر تمہاری تنہائی کا سوچتے انسانیت کے ناطے یہاں آیا، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ شام اگلے ہی لمحے منہا کی باتوں کا منہ توڑ جواب دیتے اچھی طرح سے اسے اس کی اہمیت یاد کروا گیا تھا۔ کچن میں کھانے کا سامان موجود ہے، لاؤنج میں ٹیبل پر پڑی ڈائری میں میرا نمبر لکھا ہے، کسی بھی پرابلم میں تم اس نمبر پر کال کر دینا۔ حشام ہدایت دیتا بنا اس کی جانب دیکھے اسے سائڈ پر کرتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، باہر نکلنا ہے یہاں سے۔ منہا آنکھوں میں آنسو بھرے غصے سے بولتے حشام کو بہت زیادہ کیوٹ لگی تھی کیونکہ منہا کا غصہ حشام کی نارمل بات کرنے جیسا تھا۔ اسی لڑکیوں میں ہمیشہ سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ اپنی فیونسی فائقہ سے بھی اس کی بول چال بہت کم تھی، مگر یہ لڑکی زبردستی اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے۔ حشام اس کی بھیگی نم آنکھوں کی جانب ایک بھرپور نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ منہا ہے کہاں؟ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ آئلہ کو 2 دن ہو چکے تھے منہا سے ملے، وہ اس کے گھر کے نمبر پر بھی کال کر چکی تھی جس پر ملازمین کا یہی کہنا تھا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ جان کر کے شہباز انکل بھی گھر پر نہیں ہے، آئلہ کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید کسی ٹرپ پر نکل چکی ہے۔ منہا کی بچی، ایک بار تم واپس آ جاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ آئلہ فون بیڈ پر پھینکتی باہر نکلنے لگی تھی جب فاخرہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے میرے کمرے میں مت آیا کرو، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ آئلہ فاخرہ بیگم کو دیکھنے کے بعد اپنی نفرت پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔
مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اس کمرے میں آنے کا. میں تمہارے باپ کے کہنے پر صرف اتنا بتانے آئی ہوں کہ کل تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں. گھر پر ہی ہونا, کہیں آوارہ گردی کرنے نہ نکل جانا. فاخرہ بیگم بھی اسی کے انداز میں نفرت بھرے لہجے میں بولی, جبکہ اس کی نظر میں آئلہ کی ڈریسنگ تھی. ہمیشہ بولڈ ڈریسنگ کرنے والی آج حیرت انگیز طور پر سی بلیک کلر کی بہت ہی خوبصورت لانگ شرٹ, جس کی دامن, گلے اور بازو پر بوتیک سٹائل میں بہت نفیس ایمبرائڈری کا کام کیا گیا تھا. بلیک ہی ٹراؤزر پہنے, دوپٹے کو ایک کندھے پر ڈالے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی. بلیک کلر کی خصے میں دمکتے اس کی دودیا پیر کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتے تھے. تو جیسے میرے باپ کا پیغام لے کر آئی ہو ویسے ہی میرا بھی ان تک پہنچا دو کہ میں ان کی مرضی سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گی. جب اور جس کے ساتھ میرا دل چاہے گا میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی. آئلہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی, اس لیے مزید کوئی بھی بات سنے وہاں سے نکل آئی تھی. ہر شام اپنے آفس میں تھا جب اس کے سیل پر ایک انجام نمبر سے کال آئی تھی. ایس پی حشام گردیزی اسپیکنگ. حشام کی گمبھیر آواز اسپیکر پر ابری تھی. ایس پی حشام گردیزی, بہت غلط کیا تم نے مجھے دھوکہ دے کر, اس کا انجام بہت برا ہوگا. رفیق نیازی کی پھنکارتی آواز حشام کے گانوں سے ٹکرائی تھی. یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم میں. تم ضمیر فروشوں میں تم لوگ دھمکی دیتے ہو اور میں کر کے دکھاتا ہوں. کیا یہی خالی پھولی دھمکیاں دینے کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ حشام گردیزی نے اس کا مذاق اڑایا تھا. نہیں, ایک ایسی بات بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ جسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے اور اس لڑکی کو تم میرے حوالے کر دو گے. رفیق نیازی اپنی نئی چال کو چلنے کو تیار تھا. کیا مطلب, کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ حشام منا کا نام سن کر الرٹ ہوا تھا. میرا تحفہ تو پہنچ گیا ہوگا تم تک. نکاح نامہ ہے یہ میرا اور شہباز خان کی بیٹی منہا شہباز کا. یہ نکاح شہباز خان کی سرپرستی میں ہوا تھا, اس لیے جلد از جلد میری بیوی کو میرے حوالے کر دو, ورنہ ایس پی صاحب کیس دلوانے تو تھوڑے بہت مجھے بھی آتے ہیں. رفیق نیازی کی بات پر حشام نے فوراً لفافہ چاک کیا جس میں سے منہا اور رفیق نیازی کا نکاح نامہ برآمد ہوا تھا, جسے دیکھ حشام کے واقعی ہوش اڑ گئے تھے. کیا بکواس کر رہے ہو تم اس کے باپ کی عمر کے ہو. شہباز خان کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کروائے گا, اور اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بات پہلے کیوں نہیں سامنے آئی؟ فیک ہے یہ سب, میں نہیں مانتا. حشام کسی صورت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. منہا کا روتا سہما سا حسین چہرہ بار بار اس کی نظروں میں سما رہا تھا. کیا ہو گیا ہے ایس پی صاحب آپ کو؟ ایک مجرم کے بارے میں کوئی اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو شخص اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے, کیا وہ اپنے مفاد کی خاطر اپنی بیٹی کو نہیں بیچ سکتا؟ بہت وقت ہے تمہارے پاس ایس پی صاحب, اچھے سے سوچ لو اس بارے میں. اتنے بڑے عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہو, اس سب میں آ کر کیوں اپنا نام خراب کرنا چاہتے ہو؟ اور جہاں تک رہی نکاح کی بات, تو تمہارے ہاتھ میں موجود ہے نکاح نامہ, اسی بات کا گواہ ہے یہ. اچھی طرح سے اپنی بات حشام کو سمجھاتے رفیق نیازی فون بند کر چکا تھا, جبکہ حشام کی نظر نکاح نامہ پر موجود منہا کی سائن پر ٹکی ہوئی تھی. نہ جانے کیوں اسے بے حد غصہ آ رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے. گاڑی ڈرائیو کرتے ساتھ ہی آئلہ نے میوزک بھی لگا رکھا تھا جو اس کے دل پر اثر کرتا تھا. آج پھر میر جان حیدر سے ملنے کی خواہش کر رہا تھا یہ دل. آئلہ کا شدت سے دل چاہ رہا تھا اپنے کٹھور صنم سے ملنے کا, جس نے اپنے آفس, گھر, ہر جگہ نو انٹری کا بورڈ لگوا رکھا تھا, اور اب تو فون پر بھی اسے بلاک کر چکا تھا. سگنل پر گاڑی رکی ہوئی تھی. آئلہ انہی سوچوں میں گم تھی جب بے اختیاری میں اس کی نظر دو گاڑیاں چھوڑ کر تیسری گاڑی پر پڑی, جس میں بیٹھے زیان کو دیکھ کر آئلہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا, لیکن اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر آئلہ بے چین ہو گئی تھی. کون ہے یہ لڑکی اور میرے میر کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آئلہ تو جیسے زیان کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر پاگل ہو اٹھی تھی. سگنل کھلتے ہی آئلہ نے اپنی گاڑی زیان کی گاڑی کے پیچھے موڑ دی, جو آگے ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی. ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر ہر نظر دوڑاتے اسے ایک جانب زیان اس لڑکی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا نظر آیا تھا, جو ایک لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ان پر مسکرا رہا تھا, اور لڑکی اس کے لیے بہت خاص معلوم ہوتی تھی. آئلہ دور کھڑے ہو کر مزید اپنے جذبات کا خون ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی. اپنے دل کی صدا پر سر خم کرتی وہ زیان کی جانب پڑی تھی. ہائے میر زیان حیدر, کیسے ہو تم؟ جانتے ہو آج کتنی شدت سے میرا دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کا.
اور دیکھو اللہ نے میری خواہش کیسے پوری کر دی۔ زیان جو بہت خوش سا فاریہ سے بات کرے ہوئے مصروف تھا، عائلہ کی آواز پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی جو غیر اخلاقی حرکت کرتے ان دونوں کے پاس جا بیٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عائلہ؟ ابھی اور اسی وقت اٹھو یہاں سے، تم میں ذرا عقل نہیں، کسی کے پرسنل ایسے نہیں گھستے۔ عائلہ کی حرکت پر زیان کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، جبکہ فاریہ خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کسی غیر کی پرسنلز میں نہیں آ رہی میں، تم تو میرے ہو میر، تم پر پورا حق رکھتی ہوں میں اپنا۔ اور کون ہے یہ لڑکی؟ کیا کر رہی ہے یہ تمہارے ساتھ؟ عائلہ بنا زیان کے غصے سے ڈرے ایک تیز نظر فاریہ پر ڈال کر ہر دھرمی سے بولی، کیا میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کہ تم کون ہو؟ اب کی بار فاریہ سے بھی خاموش نہیں رہا گیا تھا۔ میں عائلہ اکرام ہوں، جو میر زیان حیدر کے عشق میں پوری طرح سے ڈوب چکی ہے، اور میر پر صرف اور صرف میرا حق ہے، تم دور رہو میرے میر سے۔ عائلہ کی بات پر جہاں زیان کے غصے سے برا حال ہوا تھا، وہیں فاریہ ہکا بکا سے کبھی زیان کو اور کبھی عائلہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جہاں پر ایک کی آنکھوں میں محبت کا ٹھانٹھے مارتا جہان آباد تھا، لیکن دوسروں کی آنکھوں میں نفرت، سرد مہری اور غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ زیان کون ہے یہ؟ فاریہ نے اب کی بار وہی سوال زیان سے کیا تھا۔ زیان یہاں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھتے عائلہ کی آنکھوں کے سامنے فاریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے، میرے دل میں اس کے لیے محبت تو کیا نفرت بھی نہیں ہے، تو سوچ لو کیا اوقات ہو سکتی ہے میری اس کی نظروں میں۔ زیان ایک بار پھر نفرت کے تیر عائلہ کے دل پر چلاتا بہت ہی نرمی سے فاریہ کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے اتنے سخت الفاظ پر آنکھوں میں آنسو بھرے عائلہ کی نظر زیان کے ہاتھ میں موجود فاریہ کے ہاتھ پر ٹک گئی تھی۔ یہ کچھ بھی نہیں میرے لیے، یہ الفاظ بار بار عائلہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ زیان کیا تھا یہ سب؟ کون تھی وہ لڑکی؟ اور تم اس کے ساتھ اتنے روڈ کیوں تھے؟ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ فاریہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اندر یہ سب کیا ہوا تھا۔ چھوڑو، یہ اتنی اہم بات نہیں ہے کہ ہم ڈسکس کریں۔ جان گاڑی ڈرائیو کرتے ایسے لاپرواہی انداز میں بولا جیسے ادھر کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مگر مجھے جاننا ہے، میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے انتہا محبت دیکھی ہے، جو کہ مجھے عام بات بالکل بھی نہیں لگی۔ فاریہ اپنی بات پر بضد تھی، جس پر ہار مانتے زیان نے اسے عائلہ سے ہوئی اپنی پہلی ملاقات سے لے کر آج تک کی ساری سٹوری سنا دی تھی، جسے سن کر فاریہ کچھ پل تو بول ہی نہیں سکی تھی۔ زیان، تم اتنا روڈ کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ بیچاری تم سے اتنی محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ خود کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے، اور کافی حد تک تمہاری پسند میں ڈھل بھی چکی ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ فاریہ کو ساری بات سن کر زیان پر بہت غصہ آیا تھا۔ ویری گڈ فاریہ، تم تو بہت دعویٰ کرتی ہو نا کہ بہت اچھے سے پہچانتی ہو تم لوگوں کو، تو اتنی آسانی اس لڑکی کے دھوکے میں آ رہی ہو؟ زیان کی بات پر فاریہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں بالکل ٹھیک دعویٰ کرتی ہوں، مجھے اچھے سے پہچان ہے لوگوں کی، اور ایک نظر میں ہی دیکھ کر سمجھ گئی ہوں کہ وہ لڑکی تم سے بہت پیار کرتی ہے، مگر شاید تم یہ سب دیکھنا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ فاریہ کو اب زیان پر غصہ آ رہا تھا۔ تم اس لڑکی کی خاطر جسے تم جانتی تک نہیں ہو مجھ سے لڑائی کر رہی ہو۔ زیان کو فاریہ کی عائلہ کے لیے وکالت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے، اور مجھے اپنے بھائی کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتی ہو۔ اور جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو صاف اس بات کی گواہ تھے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ فاریہ کو وہ پیاری سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر دوبارہ کہیں ملی تو ضرور اس سے دوستی کرے گی اور اسے اپنے اس سڑیل بھائی کی زندگی میں ضرور لائے گی۔ فاریہ زیان کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ ابھی وہ 1 سال کی ہی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فاریہ کو بلقیس بیگم نے گود لے لیا تھا، اور دودھ پلانے کی وجہ سے فاریہ زیان کی رضائی بہن بھی تھی۔ فاریہ کی شادی اس کی کزن نعیم سے ہو چکی تھی، اور یہ لوگ لندن میں ہی رہتے تھے۔ فاریہ 2 دن پہلے ہی پاکستان آئی تھی، جسے آج زیان کے ساتھ ایک عائلہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ ماموں جان، اس کی شادی آپ اس کے بڑھاپے میں جا کر کریں گے کیا؟ فاریہ جب سے آئی تھی زین کی شادی کے پیچھے ہی پڑی ہوئی تھی،
جیسے سوچ کر آئی ہو کہ اس دفعہ زیان کی شادی کروا کر ہی جائے گی، اور اوپر سے اب تو آئلہ سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا تھا۔ یار تم نے کر لی ہے نا، کافی نہیں ہے؟ پہلے ہی اتنی مشکل سے بابا سے میں نے 2 مہینوں کی آزادی مانگی ہے، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ زیان کو فاریہ کی ایک یہی بات ناپسند تھی۔ فاریہ بیٹا تم ہی سمجھاؤ کچھ اس لڑکے کو، میری تو سنتا ہی نہیں ہے، جب بھی کہوں کچھ نہ کچھ بول کر ٹال دیتا ہے۔ حیدر صاحب کی تو جیسے دل کی بات کی تھی فاریہ نے۔ ویسے ماموں جان، ایک بہت پیاری سی لڑکی ہے میری نظر میں، آج ہی ملی ہوں میں اس سے، بہت جچے گی وہ زیان کے ساتھ۔ فاریہ کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی، جس پر زیان نے ایک زبردست بھوری سے نوازا۔ اچھا تو ملواؤ نا اسے مجھ سے، ویسے بھی زیان 2 مہینوں کا ٹائم دیا ہے ہمیں اس نے، اتنے ٹائم تک ہم کوئی اچھی سی لڑکی تو ڈھونڈ رکھیں گے۔ حیدر صاحب تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ بابا میں نے بھی دیکھی ہے وہ لڑکی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ زیان کو آئلہ کی ذرا سی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ موبائل صوفے پر ہی رکھتا کچھ فاصلے پر ٹیبل پر پڑی فائل لینے کے لیے اٹھا تھا، جب فاریہ کی نظر زیان کے موبائل پر کھلی گیلری پر پڑی تھی۔ بہت سی آفس ورک کی تصویروں کے درمیان اسے ایک لڑکی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے فاریہ نے ہاتھ بڑھا کر اس تصویر کو ہلکا سے ٹچ کیا تھا۔ آئلہ اکرام کی دلکشی سے بھرپور تصویر دیکھ کر فاریہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زیان کے قریب آنے پر فاریہ نے کھانستے اس کا دھیان موبائل پر جگمگاتی آئلہ کی تصویر کی جانب دلوایا۔ حیدر صاحب کال آ جانے کی وجہ سے اٹھ گئے تھے، اس لیے فاریہ کی شرارتیں جاری تھی، بظاہر نفرت کا اظہار، اور موبائل میں اس لڑکی کی تصویریں لے کر گھوم رہے ہو۔ امیزنگ بھائی۔ فاریہ کے چہرے پر زیان نے موبائل اس کے سامنے کرتی آئلہ کی پکچر ڈیلیٹ کرتی تھی۔ اب خوش؟ غلطی کی ہے تمہیں ساری بات بتا کر، پہلے وہ ایک چڑیل نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اب تم نے بھی اس کی اسسٹنٹ کی جاب سنبھال لی ہے۔ زیان فاریہ کی حرکتوں پر اچھا خاصا چڑھتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جتنا اس آئلہ نامے سے دور جانا چاہتا تھا، فاریہ اتنا ہی بار بار اس کا ذکر کر کے زیان کی ناک میں دم کر رہی تھی۔ شہباز خان کو 2 ہفتوں سے اوپر اٹھ چکے تھے، قید ہوئے اور ٹارچر سہتے۔ اس سے بہت سارے راز اگلوا لیے گئے تھے، لیکن بہت سارے راز اس ڈر سے کہ کہیں اس کی وجہ سے منہا کو نقصان نہ پہنچایا جائے وہ نہیں بتا رہا تھا۔ ابھی تک تو حشام نے اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی بالکل صحیح سلامت حشام کے پاس ہے۔ وہ اسے ایسے ہی تڑپانا چاہتا تھا جیسے شہباز خان نے اس ملک کے مظلوم اور بے بس لوگوں کو تڑپایا تھا۔ مگر اب رفیق نیازی کی اتنی بڑی چال پر شہباز خان سے اس بات کی تصدیق کرنے حشام کو اسے بتانا ہی تھا کہ منہا اس کے پاس ہے، جس سے اب رفیق اپنی منقوہہ ہونے کا دعویٰ کرتے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہے یہ سب شہباز خان؟ حشام نے حوالات کے اندر آتے نکاح نامہ شہباز خان کے منہ پر دے مارا تھا۔ شہباز خان نے حشام کے ایسے جلالی انداز پر حیران ہوتے جیسے ہی وہ کاغذات اٹھا کر پڑے، اسے اپنے پیروں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے انسانیت کے ناطے تمہاری بیٹی کو صفیق کے چنگل سے نکال کر محفوظ کیا، اور تم نے یہ بات چھپا کر ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا۔ حشام کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد شہباز خان کا جواب سننا چاہتا تھا۔ شہباز تو سکتے کے عالم میں اس نکاح نامے کو گھور رہا تھا، اسے رفیق نیازی سے اس حد تک گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ شہباز خان کی مسلسل خاموشی حشام کو یہ بات سچ ہونے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ حشام مٹھیا بیچے وہاں سے پلٹا تھا، لیکن شہباز خان کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک بہت گناہگار اور گھٹیا انسان ہوں، جس نے اپنی اب تک کی زندگی میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کی خاطر میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے ایس پی؟ میں اپنے مفاد کی خاطر اپنی سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا؟ ممکن ہی نہیں ہے ایسا۔ یہ سب رفیق نیازی کی چال ہے، وہ منہا کو حاصل کر کے مجھے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ شہباز خان کا جواب سنتے حشام کو لگا تھا اس کے اندر لگی آگ کچھ کم ہوئی تھی۔ یہ نکاح نامہ نقلی ہے ایس پی، میری بیٹی کو اس شخص کے چنگل سے نکال کر تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، اس کا قرض شاید میں کبھی نہ اتار پاؤں، کیونکہ وہ میرے لیے دوبارہ زندگی واپس ملنے جتنا بڑا ہے۔
لیکن پلیز خدا کے لیے اب کی بار بھی میری بیٹی کو اس گھٹیا انسان سے بچا لو. وہ بہت معصوم ہے. اسے ان جیسے لوگوں سے نبٹنا نہیں آتا. شہباز خان حشام کے پیر پکڑتا گر گراتے ہوئے بولا, لیکن میں کیسے بچا سکتا ہوں اور کیسے تمہاری بات پر یقین کروں؟ رفیق نیازی کسی بھی وقت اپنی منقوہ ہونے کا دعویٰ کر کے اسے حاصل کر سکتا ہے. حشام نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے. میں اپنی عزیز ترین بیٹی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ نکاح نامہ نقلی ہے. میری بیٹی کا کسی سے کوئی نکاح نہیں ہوا. اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم میری بیٹی سے جا کر پوچھ سکتے ہو. اس نے تو نہ کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے نہ اب بولے گی. ایس پی, میں جو ابھی بات کہنے جا رہا ہوں پلیز اس کا انکار کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا. یہ ایک بے بس اور لاچار باپ کی فریاد ہے. اگر اس وقت میری بیٹی کو کوئی انسان اس درندے سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ تم ہو. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر تم سے فریاد کرتا ہوں, تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. شہباز خان کی بات سن کر حشام کو جھٹکا لگا تھا. تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ٹارچر سہ سے اگر تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ شام فوری طور پر کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ شہباز خان نے اسے اتنی بڑی بات بول دی تھی. وہ ادھیڑ عمر شخص میری معصوم بیٹی کے ساتھ جھوٹے نکاح کا دعویٰ کر کے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب تک منہا اس درندے سے محفوظ نہیں ہو جاتی اس وقت تک کے لیے تم اسے اپنا نام دے کر اپنی پناہ گاہ میں رکھو. یہ جان کر کہ منہا تمہاری بیوی ہے, رفیق نیازی تمہارے ساتھ تو کسی قیمت پر الجھنے کی غلطی نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں میں ایک بڑی چیز مانگ رہا ہوں, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب تک میری بیٹی غیر محفوظ رہے گی میں تمام رازوں سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا, چاہے مجھ پر کتنا بھی ٹارچر کیا جائے. شہباز خان نے حشام کو راضی کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک بہت اہم بات کی جانب اشارہ کیا تھا, جس پر بنا کچھ جواب دے حشام خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا. حشام عجیب الجھن میں پھنس چکا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے. کسی کو اپنے نکاح میں لینا کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی, اور وہ بھی تب جب آپ پہلے ہی انگیجڈ ہو. حشام جانتا تھا کہ مصلحت کے تحت بھی کچھ ٹائم کے لیے کیا گیا یہ نکاح خفیہ نہیں رہ سکتا. جیسے ہی رفیق نیازی کو اس بات کا علم ہوگا وہ اس خبر کو ہر جگہ نشر کروا دے گا. کافی دیر سوچ و بچار کے بعد حشام فیصلے پر پہنچ چکا تھا اور اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. بی بی جی, بیگم صاحبہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں مہمان آ چکے ہیں, اب آپ بھی نیچے آ جائیں. رضیہ نے آئلہ کے حلیے کی جانب ایک نظر ڈال کر نظر جھکا لی تھی, لیکن اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس گھر میں پھر سے ہنگامہ ہونے والا ہے. اوکے تم جاؤ, میں آ رہی ہوں. آئلہ نے بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی تیاری کا جائزہ لیا تھا. وائٹ کلر کی ٹائٹ پینٹ کے اوپر اسکائی کلر کی شرٹ پہنے, بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے, بنا دوپٹے کے ہائی ہیل میں واہیات ڈریسنگ کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی, اور رہی صحیح کسر اس کے ڈارک میک اپ نے پوری کر دی تھی. کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ رشتے والوں کے سامنے جا رہی ہے, بلکہ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ کسی کلب پارٹی کے لیے نکل رہی ہے. ہائی ایوری ون, واٹس اپ. ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے آئلہ نے باواز بلند سب کو مخاطب کیا تھا. جہاں مہمان آئلہ کے حلیے پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے, وہیں اکرام صاحب اور فاخرہ بیگم اپنی متوقع ہونے والی بے عزتی پر شرمندگی سے سر جھکائے گئے تھے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کھانا وانا پیٹ بھر کر کھا لیا ہے نا آپ نے؟ ہمارا شہباز اچھے کھانے بناتا ہے. آئلہ کی بات پر مہمان خاتون نے حیران نظروں سے فاخرہ بیگم کی جانب دیکھا تھا. لیکن فاخرہ, آپ نے تو بولا تھا یہ سب کچھ آپ کی بیٹی آئلہ نے بنایا ہے. خاتون کی بات پر آئلہ کا زوردار کہکا برآمد ہوا تھا. جوک آف دا ڈے, مجھے تو چولہا آن کرنا نہیں آتا, آپ یہ سب بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سب تو میری ان والدہ محترمہ کو بنانا بھی نہیں آتا, مجھے کیا آئے گا؟ آئلہ کا تو ہنس ہنس کا بلا حال ہو رہا تھا, جس کے پیچھے مقصد صرف فاخرہ بیگم کو چڑھانا تھا. آئلہ, بہیو یور سیلف. اکرام صاحب نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے اس کی سرزش کی تھی. کم آن ڈیڈ, ابھی تو میں بہت اچھے سے بہیو کر رہی ہوں, ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کتنی بدتمیز ہوں. اچھا آنٹی, آپ اپنے اس چمچوں کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی ہیں کیا؟ آئلہ اپنی بہادر حرکتوں پر منہ سجا کر بیٹھے لڑکی کی جانب اشارہ کرتے بولی, جو بار بار اپنی ماں کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا. بس لڑکی, بہت ہو گیا. فاخرہ اکرام بھائی,
آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بے عزت کرنے کے لیے بلایا ہے. پہلے اپنی اس بیٹی کو تھوڑی تمیز سکھا دیں، پھر اس کی شادی کے بارے میں سوچیے گا. وہ خاتون غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے بولی. مزید 1 منٹ بھی رکے بغیر وہ اپنے بیٹے اور ساتھ لائے باقی 2 لوگوں کو لے کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی. ارے آنٹی، یہ تو بتاتی جائیں کھانا کیسا تھا؟ آئلہ نے سامنے پڑے سیب کا سلائس اٹھاتے پیچھے سے ہونک لگائی تھی. آئلہ، اوہ، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب حرکتیں کرتے؟ تھوڑا سا تو اپنے باپ کی عزت کا خیال کر لو. اکرام صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے آئلہ پر دھاڑے تھے. جب باپ کو اپنی بیٹی کی ذرا پرواہ نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں؟ اور ایسا کوئی عزت اتارنے والا کام کیا نہیں ہے میں نے. جب میں نے آپ کی بیوی کو بتا دیا تھا کہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی، شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے، تو اس نے یہ ڈرامہ کیوں لگایا؟ میں کوئی شو پیس نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی مڈل کلاس لڑکی جو شرماتے لجاتے ایسے لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کروائے گی. آئلہ کی بات پر اکرام صاحب نے سوالیہ انداز میں فاخرہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، جنہوں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آئلہ راضی ہے. کیا ہوا؟ غلط بیانی کیا آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ؟ لیکن چھوڑے، پہلی بار تو نہیں ہوا نا ایسا. آئلہ اکرام صاحب کا حیرت زدہ ہونا نوٹ کر کے سمجھ گئی تھی کہ فاخرہ بیگم ایک بار پھر اس کے حوالے سے غلط بیانی کر چکی ہے. اگر آج بات نکل ہی آئی ہے تو سن لیں آپ لوگ، میں کسی سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، اس لیے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے یہ سب کوشش مت کریں. آئلہ کی بات سن کر فاخرہ بیگم کے ہونٹوں پر طنز یا مسکراہٹ آئی تھی. دیکھا اکرام، میں کہتی تھی نا، اس لڑکی کا کوئی چکر چل رہا ہے. پورا دن باہر رہنا، رات کو دیر سے گھر آنا، ضرور کسی کے ساتھ منہ کالا کرتی پھر رہی ہے نا؟ پھر ماں کی بد کردار بیٹی. فاخرہ بیگم نے موقع ملتے ہی اندر کا زہر اگل دیا تھا. خود پر ہر الزام سہنے والی آئلہ اپنی مری ماں کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کر پائی تھی اور آگے بڑھ کر آئلہ نے پورے زور سے فاخرہ بیگم کو پیچھے کی جانب دھکا مارا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں اتنا گھٹیا بولنے کی؟ بد کردار وہ نہیں تم ہو جس نے اپنی اداؤں سے ایک شادی شدہ انسان کو پھانس کر دوسری عورت کا گھر برباد کر دیا. آئلہ کے دھکے پر فاخرہ بیگم پورے قد سے پیچھے پڑے صوفے پر جا گری تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس عورت کا گلا دبا دے جو اس کی مری ہوئی ماں کو اب بھی نہیں بخش رہی تھی. اگر اکرام صاحب آئلہ کو نہ پکڑتے تو جتنے غصے میں وہ اس وقت تھی اس نے ایسا کر بھی جانا تھا. بہت اچھا لگ رہا ہوگا نا میری ماں اور مجھے بد کردار کہلائے جانے پر. آپ اچھے سے جانتے ہیں میری ماں کتنی نیک عورت تھی، مگر ہمیشہ اس عورت کے ان پر لگائے گئے جانے والے تمام الزامات پر خاموش رہے. میں آپ کو آپ کی ان تمام ناانصافیوں پر کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں. آپ بھی ویسے ہی تڑپو گے میرے لیے جیسی میری ماں تڑپتی آئی ہے آپ کے لیے. آئلہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی لیکن اپنی ماں کے حوالے سے کئی ذرا سی بات بھی اسے کمزور کر دیتی تھی اور فاخرہ بیگم اس بات کا فائدہ اٹھاتی تھی. آئلہ بھیگی آنکھوں سے اکرام صاحب کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی. آج اتنے عرصے میں پہلی بار اکرام صاحب کو آئلہ کی آنکھوں میں موجود آنسو تڑپا گئے تھے. سر پکڑ کر واپس صوفے پر گرتے اکرام صاحب اپنی کوتاہیوں اور آئلہ کے ساتھ روا رکھے جانے والے اپنے رویے پر غور کرنے لگے تھے. جبکہ پاس بیٹھی فاخرہ بیگم کو اپنا سارا گیم خراب ہوتا محسوس ہوا تھا. وہ کسی قیمت پر ان دونوں باپ بیٹی کو قریب آنے نہیں دینا چاہتی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو ان کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی.